نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم. ایک دفعہ بلند آواز سے درود و سلام. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے بے پایاں فضل و احسان، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کی تصدق سے اس عظیم الشان محفل نعت میں ہم سب حاضر ہیں. میری خوش نصیبی خوش بختی ہے آج کی اس محفل پاک کی صدارت شہزادہ غوث الورا جگر گوشہ قطب ربانی شیخ المشائخ سید السادات مخدوم المخادیم سیدی و سندی و مولائی حضرت قبلہ پیر سید مخدوم سہیل حسن گیلانی شاہ صاحب زید شرفہ فرما رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کا سایہ عاطفت و رحمت ہمارے سروں پہ تا دیر سلامت فرمائے اور سکھی صحت کے ساتھ آپ کو عمر دراز نصیب فرمائے. قرآن مجید کی وہ آئے تطہیر جس میں اللہ رب العزت نے اہل بیت اطہار کی شان، ان کے مناقب کا ذکر فرمایا. قبل اس کے کہ اس پہ کچھ معروضات کو پیش کروں بطور تبرک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ مبارک کہ جس کو حضرت برا بن عازب نے بیان کیا. جملہ غور سے سننا ہے. چہرہ مصطفیٰ کریم کا ہے، بیان کرنے والا برا بن عازب ہے. وہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَزْهَرِ اللَّوْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سرخ و سپید تھی. میں حلیہ اس لیے پیش کر رہا ہوں حلیہ مبارک کہ حضور کے شہزادے جلوگر ہیں، ان کی برکتوں سے حلیہ مبارک کو سنیں گے پھر مقدر بدلے گا، رات لکھ دی جائے گی، سر کی آنکھ بند ہوگی، دل کی آنکھ کھلے گی اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے گا. وَكَانَ أَزْهَرِ اللَّوْنِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سرخ و سپید تھی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وَكَانَ أَبْيَضَ مَلِيحًا، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جام بردی بے تاب و تواں کر دی. دل بردی و جاں بردی بے تاب و تواں کر دی.
اور فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چہرہ اقدس فکأن وجہہ ورقۃ مصحف، حضور کا چہرہ ایسے تھا جیسے قرآن کا ورق پاکیزہ ہوتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ صحابہ نے حضور کے چہرے کو قرآن کے ورق سے تشبیہ کیوں دی؟ اب جملہ میں پڑھ رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ آپ کی آنی چاہیے، تشبیہ کیوں دی؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ قرآن کے ورق پر اللہ کا کلام لکھا ہے، حضور کے چہرے پہ اللہ کے نور کا فیض لکھا ہے۔ اور پھر یہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے پہلے پیش کر دوں حضرت خواجہ محمد یار فریدی، وہ فرماتے ہیں کہ خدا کو ملنا چاہتے ہو، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آؤ رستہ میں بتائے دیتا ہوں۔ عابدوں کو رکوع میں خدا ملے گا، زاہدوں کو سجدوں میں خدا ملے گا، اور عاشقوں کو خدا کہاں ملے گا؟ فرماتے ہیں وہ خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، خدا کو نٹھو سے محمد دے اولے، محمد کو نہدے نکھیندے گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، کیوں اتھا خود عبد سنویں دے اتھا حق نال ملویں دے، دماغے کو چکرنے دے کہ الٹی چال کیا پچھ دی، عبودیت کو رنگ لایوس، الوہیت کو چمکایوس تے ہر ہر شان ٹھمکایوس، مفصل حال کیا پچھ دی، یہ دل ازلوہ دیوانی، شراب عبد مستانی، محمد یار وچ فانی۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہہ گئے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن مچل رہا ہے، نہانے میں گرا جو پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، بچا جو طلبوں کا ان کے دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن وہ پھور گلزار نور کے تھے، تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، ہاں ہاں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے ملا حضرت شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھ گئے، خلائق فرمایا خلائق در کمالات انبیاء حیران و انبیاء ہمہ در ذات وے و خیالوں کی آسرا در در کے کمال وے راہ نبوت۔ اب جملہ میں بول رہا ہوں شیخ محقق ہے، بر صغیر پاک و ہند کا سب سے بڑا عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سارے نبی حضور کے کمال پہ حیران ہوتے ہیں، فرمایا ساری مخلوق انبیاء کے معجزات پر حیران ہے، حضور کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں خود انبیاء مصطفیٰ کے کمال پہ حیران نظر آتے ہیں۔ اپنی چھوٹی سی عقل پہ حضور کو پرکھتا ہے، ملا نہیں کہیں کار دے، شیرے شیوے نہ جانے یار دے، جانے نبے تسرار دے، ون کندے بھرنے تھے دڑی، اپنی چھوٹی سی عقل پہ حضور کو پرکھتا ہے۔ شیخ محقق لکھ گئے خدا نے اول سے لے کر آخر تک، جب سے دنیا بنی وہاں سے لے کر آخر تک دنیا میں کوئی ایسی عقل پیدا ہی نہیں کی جو سرکار کے ایک کمال کی انتہا تک پہنچ سکے۔ اپنی اس موضوع کا پہلا جملہ عرض کر رہا ہوں،
اللہ کے حسن و جمال کا مظہر حضور کی ذات ہے. ان اللہ جعل نبیہ مظہرا لکمالاتہ ومرآۃ لتجلیاتہ ولذا قال علیہ السلام من رآنی فقد رأى الحق. حضرت شیخ اسماعیل حقی نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے حضور کے چہرہ اقدس کو اپنے حسن کا آئینہ بنایا، حضور کو اپنے کمال کا مظہر بنایا. اللہ کے حسن و جمال کا مظہر. جملہ بول رہا ہوں، جملہ بڑا عظیم ہے. اس جملے پر میرا ایمان خود تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے کمال کا مظہر حضور کی ذات ہے. اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ سرکار کی ذات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور کے کمال کا مظہر کون سی ذات ہے؟ حضور کے حسن و جمال کا آئینہ کون سی ذات ہے؟ تو جملہ مکمل کر دوں. اگر جملہ بہتر لگے اور واقعی بہتر ہے تو ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کی آواز آئے. اللہ کے کمال کا مظہر ذات مصطفیٰ ہے. اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ چہرہ مصطفیٰ ہے. خدا کی قسم مصطفیٰ کریم کے کمال کا مظہر ذات مرتضیٰ ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید اہل بیت اطہار کا ذکر کرنے سے کسی اور مسلک کو قوت اور تقویت مل جائے گی، اس لیے ان کا ذکر کم کرو. یہ ناسبیوں کا عقیدہ ہے، یہ خاصیوں کا عقیدہ ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، خدا کی عزت کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آئینہ. میں جملہ بولوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنی محبت رکھتے ہو اہل بیت اطہار سے. آئینہ جمال مصطفیٰ. اگلا جملہ اس سے بھی اونچا ہے. آئینہ جمال مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ چہرہ مرتضیٰ ہے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے. جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے. جو علی کا نہیں ہو سکتا وہ نبی کا نہیں. اب میں مولا کائنات کے وہ القاب جو حضور نے دیے، جو محدثین نے دیے، وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک ایک لقب پہ سبحان اللہ کہنا ہے. علی کی شان دے، علی کا مقام دے. علی قائد الغر المحجلین ہے. معنی کیا ہے کہ قیامت کے دن جو نورانی چہرے والے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، یا قیامت کے دن جو نورانی چہرے والے ہوں گے، ان کا قائد علی المرتضیٰ ہوگا. میں نے پہلا لقب ابھی پہلا لقب پڑھا، اگلا لقب سن. علی قائد الغر المحجلین ہے. علی سید المسلمین ہے. علی امام المتقین ہے. علی امام المشارق والمغارب ہے. علی مظہر العجائب والغرائب ہے. خدا کی عزت کی قسم علی امام البررہ ہے. علی قاتل الفجرہ ہے. علی منصور من نصرہ ہے. علی مخذول من خذلہ ہے. علی تیرا بھی امام ہے، علی میرا بھی امام ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرما، اے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے تم سے. سننا چاہتے ہو؟
اللہ چاہتا ہے تم سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب ستھرا اور پاکیزہ کر دے۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ تفسیر ثعلبی کو اٹھا، بغیر حوالے کے بات نہیں کروں گا، تفسیر ثعلبی کو اٹھا، الرجس اسم یقع علی الاسم والنجاسات والنقائص والعیوب۔ رجس کس کو کہتے ہیں؟ رجس نقص کو کہتے ہیں، رجس عیب کو کہتے ہیں، رجس نجس کو کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے ہر قسم کے عیب سے تمہیں پاک کر دے، ہر قسم کے نقص سے تمہیں پاک کر دے۔ یار یہ تو سمجھو لحم کا لحمی، ذرا توجہ کر، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، روح کا روحی، انا من علی والی منی۔ اس کی شرح آؤ میں آج تمہیں سمجھاتا ہوں۔ مولا کائنات نے ایک فیصلہ کیا، فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضور نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کے درمیان اختلاف رحمت ہے۔ فیصلے سے اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ ایک شخص آتا ہے، حضور مولا علی نے ایسے کیا، حضور نے رخ پھیرا۔ ایک اور شخص اٹھتا ہے، حضور مولا علی نے فیصلہ ایسے کیا، حضور نے رخ پھیرا۔ پھر تیسرا اٹھا، حضور نے رخ پھیرا۔ چوتھا اٹھا، حضور نے رخ پھیرا۔ آخر حضور نے فرمایا انا من علی وعلی منی، لوگوں سن لو میں علی سے ہوں، علی مجھ سے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جلوہ گر ہیں، میں جلوہ گر ہیں، اور مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کی طرف بھیجا ہے۔ حضور مولا علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کو تک رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علی جا رہے ہیں۔ حضور نے ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کی۔ اب دعا سنو سرکار کی، اے اللہ اس وقت تک میرا وصال نہ ہو جب تک علی کو دوبارہ نہ دیکھ لوں۔ جملہ میں بول رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ تم نے کہنا ہے۔ پتہ یہ چلا ساری کائنات مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہے، خود مصطفیٰ علی کے چہرے۔ میں تمہیں کہہ دوں صدیق والا کون ہے، علی والا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم، صدیق والا وہی ہے جو علی والا ہے، علی والا وہی ہے جو صدیق والا ہے۔ سنی سٹیج پر اگر اہل بیت اطہار کا ذکر ختم ہو جائے اسے سنی نہیں کہتے۔ توجہ ہے، اہل سنت کے سٹیج پر اگر اہل بیت اطہار کا ذکر کرنا کوئی ختم کر دے، ختم کوئی مائی کلال کر ہی نہیں سکتا۔ وہ جسے مصطفیٰ نے علی بنایا۔ توجہ ہے، چلو اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، اگر توجہ کرو گے تو میں اپنی مراد آپ تک پہنچا سکوں گا۔ جب اہل بیت اطہار ہر عیب سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہو گئے، تو میرے مالک رجس کو تو دور کر دیا۔ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ مظہر مختار اچھا انسان ہے، پھر کہے مظہر مختار بہتر انسان ہے، بھی اچھا انسان میں تو بہتر آ گیا۔ تو جب رجس تو دور ہو گیا تو
تو یطہرکم تطہیرا کیوں کہا؟ نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے. جب رجس تو دور ہو گیا تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پھر کیوں کہہ دیا؟ شاید جملہ بول رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، شاید اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں اور بالخصوص اس فتنہ کے زمانے میں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کہا کہ کوئی یہ خیال تک نہ کرے کہ مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اطہار میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے. جب جسم مصطفیٰ کا ہے، اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی جملہ نہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جب مصطفیٰ کریم کا جسم عیب سے پاک ہے تو جسم کا ٹکڑا سیدہ کائنات بھی عیب سے پاک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ معصوم نہیں، وہ محفوظ عن الخطا ہے، وہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، معصوم نہیں. اس لیے کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فرما فاطمہ میرا جگر پارا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. صرف یہاں دو باتیں، ایک عشق کی بات عرض کر کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر کو میرے کریم آقا نے بلوایا اور خون مبارک حضور کا ہے، توجہ ہے، خون مبارک سرکار کا ہے. حضور نے فرمایا اسے باہر جا کر ڈالا ہو. وہ واپس آئے. حضور نے فرمایا کہاں ڈال دیا؟ عرض کی وہاں ڈالا. توجہ ہے، یہ وہاں ڈالا جہاں آپ کے خون کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. حضور نے فرمایا پی لیا؟ کیا میرے خون کو تم نے پی لیا؟ حضور پی لیا. امام قسطلانی لکھتے ہیں لما شرب عبداللہ بن زبیر دمہو تزو فمہو مسکن، فرما خدا کی عزت کی قسم جب سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے سرکار کے خون مبارک کو پیا، اس وقت سے لے کر قبر کی موری تک، بلکہ علامہ ابن کثیر نے کہا وہ عبداللہ بن زبیر قبر میں چلے گئے، قبر کے اندر بھی ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی رہی. ہاتھ جوڑا ہو جس کی توجہ ہاتھ اٹھا کے کہے سبحان اللہ، پھر کہے سبحان اللہ. میں ایسا جملہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں زندگی بھر یاد رکھو گے. جس نے سرکار کے خون مبارک کے چند قطرے پیے، ان کے جسم میں سولی پہ لٹکے رہے 3 دن، مگر جسم سے مشک کی خوشبو ہے. قبر میں چلے گئے، مشک کی خوشبو ہے. اور سرکار نے میدان احد میں حضرت ابو سعید خدری کے والد حضرت مالک نے جب حضور کے لبوں پہ اپنے لبوں کو رکھا اور پھر خون مبارک اپنے پیٹ میں غائب کرنے لگے، خدا کی عزت کی قسم حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى اہل الجنت فلینظر الی. توجہ ہے، حضور نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، یعنی اس خون کی ادب کرنے والے اس صحابی کے چہرے کو دیکھ لے، یہ چلتا پھرتا جنتی ہے. اگلا جملہ خدا کے لیے سن لینا، دل کے کانوں سے سن لینا. جو حضور کے چند خون کے قطرے پیے، قبر تک مشک کی خوشبو آئے، وہ صحابی جو حضور کے خون کے چند قطرے پیے، حضور تو اسے جنتی قرار دے جو ہو ہی حضور کے جسم کا ٹکڑا. توجہ ہے، جو ہو ہی حضور کے جسم کا ٹکڑا. جنا عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا. سو وجد کنو لکھال کنو، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے. عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق راہ بر راہ فکردہ، عشق حاصل ہے عرفان. حضور غوث الورا
اللہ کی اولاد بیٹھے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی شان میں ایک دو جملے کے جو میں کیا، میری حیثیت کیا، خود انہوں نے فرمایا، قلائد الجواہر کو اٹھا، حضور غوث پاک نے فرمایا سید الملائکۃ والانس والجن، فرما لوگوں سن لو، اس وقت انسانوں کا سردار بھی میں ہوں، فرشتوں کا سردار بھی میں ہوں، جنوں کی سرداری بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی اٹھائیے قلائد الجواہر کو، آپ فرماتے رہے تو رسول اللہ ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا، میں یہاں روک کر جملہ کہنے والا ہوں، آپ فرماتے ہیں میں نے خود سرکار کو بغداد کی گلی میں دیکھا، آپ خود فرماتے ہیں جو شخص میرے مدرسے کے سامنے سے گزرے اندر نہیں آئے، ابھی میرے چہرے کا دیدار نہ کرے، صرف مدرسے کے گیٹ سے گزر جائے، فرما قیامت کے دن اللہ اس کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، یعنی اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور پھر اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا، وَإِلَىٰ جَانِبِ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ سرکار کے ایک طرف کھڑے ہوئے، حضور نے فرمایا فی امتک رجل کہذا، میرے بھائی موسیٰ یہ تو بتا تیری پوری امت میں میرے بیٹے عبدالقادر جیلانی جیسا کوئی ولی بھی ہے؟ یہ حضور فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے، حضرت موسیٰ نے کہا لا، اللہ کی قسم میرے سارے ولی ایک طرف، آپ کی امت کا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم آپ کی امت کا ایک طرف، اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے فعانکنی، رسول اللہ نے مجھ سے معانقہ کیا، اور جو حضور نے جبہ پہنا ہوا تھا وہ اتار کر مجھے جبہ پہنا دیا، غوث اعظم قربان جاؤں قادریوں، حضرت کے غلاموں، تمہاری عظمتوں کو سچ سلام، آؤ سنو، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار کا جبہ کرم کیا حضور نے، جبہ پہنا کر حضور نے فرمایا یہ قطبیت کا جبہ ہے، یہ قطبیت کا جبہ ہے۔ اب غور سے سننا، میرے بابا فرماتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا تو سوال پیدا ہوا، وہ قطب سے اوپر قطب مدار ہوتا ہے، قطب مدار سے اوپر غوث ہوتا ہے، غوث سے اوپر غوث اعظم ہوتے ہیں، تو حضور فرما دیتے یہ غوثیت کا جبہ ہے، حضور فرما گئے یہ قطبیت کا جبہ ہے، یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ میرے بابا فرماتے میں نے غور کیا تو مسئلہ حل ہو گیا کہ یہاں قطب اصطلاحی نہیں، یہاں قطب لغوی ہے۔ قطب کس کو کہتے؟ عربی میں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان جو کیل ہوتا ہے اس کو قطب کہتے ہیں۔ جتنے گندم دانے ہوتے ہیں اس کیل کے ارد گرد، نہیں سمجھے، جتنے گندم دانے ہوتے ہیں اس کیل کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، جو کیل کے قریب ہوتا ہے، توجہ ہے، جو اس کیل کے قریب ہوتا ہے وہ دانا پسا نہیں جاتا۔ پتہ یہ چلا قیامت تک، میں چشتی ہو کر کہہ رہا ہوں، چشتی ہو کر، قیامت تک جتنے ولی ہوں گے چاہے وہ جس سلسلہ طریقت سے تعلق رکھتے ہوں گے، فیض انہیں بغداد کے دلہ حضور غوث اعظم کے در سے ملے گا۔ اس لیے میرا پیران پیر کہہ گئے، جب حضور نے فرمایا قدمی ھذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، آپ نے فرمایا بل علی عینی و راسی، حضور آپ کا قدم میرے سر پر بھی ہے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے۔ جد عشق فرید استاد تھیا، سب علم عمل برباد تھیا، تے حضرت دل آباد تھیا، سو وجد کنو لکھال کنو، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے، عشق اسادہ دین ایمان، عشق ہے ہادی پرم نگردہ، عشق ہے رہ پر رہ فکردہ، عشقوں حاصل ہے عرفان۔ میرے کریمہ کا بس استغاثہ کر لیتے ہیں، رات کا نصف شب گزر گئی ہے، عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان قادری صاحب نے لوگوں کو بلا لیا ہے،
محفل سجی ہوئی ہے آقا بس تقریر کے اس اختتام میں استغاثہ کرنا چاہتا ہوں، دو چیزیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک کرم کر دیجئے، ایک بار تو نگاہ کرم فرما دیں، یک شب تو راہ مہمہ کنم تا جان و دل قرباں کنم، جائے تو در چشمہ کنم ہماں کنم ہمی کنم کسیرا نباشدی خبر، یک شب تو راہ مہمہ کنم، ایک رات کے لیے مہمان بن کر آ جائیے، یار سپاہی را آوس مانڑے کول، یار سپاہی را آوس مانڑے کول، ہک لکھنے دی نو لکھنے ساں، سی ہک لکھنے دی نو لکھنے ساں، ہک واری چا بول۔ رمضان قادری صاحب سے پوچھئے اتنے بڑے عظیم نعت خواہ بلائے کیوں تھے، حضرت کو دعوت کیوں دی ہے، آپ یہاں تہائی رات گزرنے والی ہے، بیٹھے کیوں ہو؟ خدا کی قسم ایک ہی مقصد ہے کہ کیڑا وقت ملنا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوسی، کیڑا وقت ملنا ہو سی ڈھول لسانے ویڑے اوسی۔ شاید قادری صاحب کی یہ ادا بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ منہ دھون مٹی سر پائیم، سر ننگ نموز بجائیم، کوئی پچھن نہ بیٹھے آئیم، ہت الٹا عالم کھلتا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا، طبیب کمامن سے پڑیاں جھول پلامن، میرے دل دا بھید نہ پامن، کوئی فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ میرے آقا ایک بار تو چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے، جیسے اعلی حضرت گئے، اعلی حضرت ہے، عظیم البرکت ہے، تاجدار بریلی ہے، حضور کے مواجہ شریف کے سامنے، جالی پاک کے سامنے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ۔ میرے آقا جالی کا پردہ ہٹاؤ نا، احمد رضا کو ایک بار چہرے کا دیدار کرواؤ نا، جب دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے 125 علوم پہ حاوی ہے اعلیٰ حضرت محدث کبھی ہے، وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، روتا ہے، کہتا ہے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے ہزار۔ وہ صوبے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں، تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا، تجھ سے کتے تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ ہاں پھر اللہ اکبر، شیخ ہے حضرت شیخ جامی، توجہ ہے، شیخ جامی ہے میرے ملک وطن کے عظیم ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ عزت امام محترم قاری شاہد صاحب تشریف لا چکے۔ میری عادت ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو پھر ان کی قدر کرتے ہیں۔ بس دو باتیں حکم ہو گیا، میں ان کی تعمیل کر کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت تطہیر اتری، میرا دل تو کرتا تھا کہ میں آپ کو آیتیں سناؤں، میں صرف دو آیتوں کا شان نزول بتا دوں۔ یہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے کون؟ یہ اللہ کی رسی ہے کون؟ حضور اٹھائیے تفسیر ثعلبی کو، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ علیہ السلام نے ارشاد فرما نحن حبل اللہ، فرما نحن حبل اللہ
ہم اللہ کی رسی ہیں۔ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ الثَّقَلَيْنِ، اس لیے کہ اس پر حدیث ثقلین دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی، تم میں سے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں یا اپنی اولاد عطرت چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا ہم اللہ کی رسی ہیں۔ تو اگر تم نے تھوڑا سا ذوق دکھایا ہے تو اجازت دو تو ایک اور آیت بھی پڑھتا چلا جاؤں۔ ہم سے کہتے ہو کہ اہل بیت اطہار کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ جو ان سے محبت کرے خدا اسے کیا دیتا ہے؟ جو اہل بیت سے محبت کرے خدا اسے کیا دیتا ہے؟ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ وَمَنْ يَخْتَلِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، توجہ ہے، جس کی توجہ ہے وہی کہے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کرے گا ہم قیامت کے دن نزد لہو فیہا حسنا، اس کا ثواب بڑھا دیں گے۔ جو نیکی کرے گا ہم اس کا ثواب بڑھا دیں۔ اس سے پچھلی آیت میں کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب ان سے فرما دیجئے تبلیغ رسالت کا اجر تم سے طلب نہیں کرتا مگر ایک آرزو مصطفیٰ ہے، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قرابت داروں سے محبت کیا کرو۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، من قرابتک، میرے آقا وہ کون سے آپ کے قرابت دار ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہو چکی ہے؟ مولانا ان کی محبت واجب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا علی و فاطمہ وابنہما، جن کی محبت قیامت تک میری امت پر واجب ہے، وہ علی المرتضیٰ ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ حسن مصطفیٰ ہے، وہ حسین مرتضیٰ ہے۔ اگر مجھے ایک منٹ اور دے دو، یہ جو الا المودۃ فی القربى یہاں مستثنیٰ منقطع درست ہے مگر یہاں مستثنیٰ متصل ہے۔ اٹھائیے تفسیر مظہری کو، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا، باقی محدثین نے لکھا ان تودوہم بی، میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کی تفسیر حضور نے خود بیان کی۔ کوئی اور مفسر حضور بیان کر دے تو تم کہہ دو گے میں نہیں مانتا۔ اب حضور نے خود بیان کیا کہ الا المودۃ فی القربى کا مطلب کیا ہے۔ آج تو قربہ کے معنی بدل رہے ہو، آج تو قربہ کے معنی تبدیل کر رہے ہو نا۔ چلو درست ہے، اقوال ملتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، مگر آؤ خود رسول اللہ نے الا المودۃ فی القربى کا معنی کیے کہ ان تودوہم بی، کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو۔ میرے اہل بیت سے، میری نسبت سے، میرے تعلق سے، میرے رشتہ داری سے، میرے قرابت داری سے ان سے محبت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت محبت مصطفیٰ کا حصہ کراتی ہے۔ ان کا حصہ بن رہی ہے۔ جو ان سے محبت کرے گا وہ حضور سے محبت کرے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا من احب علیٰ فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ، فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ کیوں نہ ہو، لحم کا لحمی جسم کا جسمی روح کا روحی دم کا دمی، انا من علی و علی منی، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ آؤ سن لو، ایک دن میرے کریم آقا نے امام حسن امام حسین کو اپنی سینے کے ساتھ لگا لیا، سینے کے ساتھ لگا کر فرما بے ابی و امی انتما ما اکرمکما علی اللہ، فرمائے حسن
اے حسین تیرا مقام یہ ہے تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان ہو جائے، تجھ پر مصطفیٰ کی ماں بھی قربان ہو جائے۔ ما اکرمکم علی اللہ، اللہ کے ہاں کتنے معزز ہو۔ جب آیت مودت اتری بس بات ختم ہو گئی۔ آیت مودت اتری، حضور 6 ماہ تک سیدہ کائنات مخدوم کونین سیدہ تقیہ نقیہ عالمہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا حضور فجر کی نماز بعد میں پڑھاتے، سیدہ کائنات کے دروازے پہ حضور پہلے آتے، حضور فرماتے الصلاۃ 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 قد رحمکم اللہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مصطفیٰ کریم 6 ماہ مسلسل سیدہ کائنات کے دروازے پر آ کر الصلاۃ کا لفظ بولتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت کر کے نماز۔ اور ایک روایت میں السلام کا ذکر بھی آتا ہے۔ بس میرے آقا آپ کی آل پاک کا ذکر ہوا، آنکھوں سے نیر برسے، بس ان کے صدقے سے میرے پاس نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے۔ جب سے امام سیوطی کے قول کو قادری صاحب میں نے پڑھا، اس دن سے تنہائی میں روتا ہوں۔ اس نے کہا کہ جو آنکھ پاک ہوتی ہے، جو دل پاک ہوتا ہے، دیدار اس کو کرایا جاتا ہے، ایسے دیدار نہیں کرایا جاتا۔ میں پھر تنہائی میں روتا رہتا ہوں، آقا نہ دل پاک ہے نہ آنکھ پاک ہے، ہیں تو آپ کی، ہیں تو آپ کے امتی، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں، بس سیدہ کائنات مخدوم کونین ام الحسنین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا آپ کی بارگاہ میں صرف وسیلہ آپ کی بارگاہ کے اندر ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا بس ایک رات کے لیے آ جائیے یا سپاہیڑا آوس مادر کول من بچھم مدینہ آلی جت کون مکان دوالی ہے دھرتی ہے بو خالی پیا نور رسالت چھکے تو نے لگ دن دکے دکے اکھ ول ول یاد نو تکے۔ بات ختم ہو گئی جب وہ بابا جی کے نام کر رہا ہوں۔ یہ شعر جب بھی میں مدینے جاتا ہوں، مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، سر جھک جاتا ہے، دل ہی دل میں کہتا ہوں جیسے مولانا محمد یار فریدی کہہ گئے، سائیں اساں نال سانول علی سو کے کہنا، اساں نال سانول علی سو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلے سو کے کہنا، تو ہادی صدی جان تے در در مری جان، تو ہادی صدی جان تے در در مری جان، کتی کو پکڑ بد بلے سو کے کہنا، میں تک تک تھکی ہاں، میں تک تک تھکی ہاں تے تھک تھک اٹھی ہاں، مٹھی دو نگاہیں بھلے سو کے کہنا۔ جب جامی نے کہا قاری شاہد صاحب سگترا کاش جامی نام بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے، اس کو بھی چھوڑ رہا ہوں۔ جب جامی نے رو رو کر کہا آقا ایک بات کا مستحق تو ہوں، میں نے ساری زندگی آپ کی نعتیں پڑھی، نعتیں لکھی، بس چاہتا یہ ہوں کہ جب موت کا وقت ہو، روح قبض ہو رہی ہو، موت کا فرشتہ میرے قریب آ رہا ہو، وہ روح کو جسم سے جدا کر رہا ہو۔ جامی رو رو کر کہنے لگا میں مستحق ہوں آقا، چاہتا یہ ہوں اس وقت آنکھ بعد میں بند ہو،
پردے ہٹیں اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے. دم آخر نمائی جلوہ دیدار جامیہ. اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. جس کو تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، اب کیا کرے گا جام تجھے دیکھنے کے بعد. دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہائے ہائے دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. پھر پڑھ رہا ہوں، دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی. ہو زندگی کی شام تجھے دیکھنے کے بعد. میرے دادا کہتے تھے، جس محفل میں حضور کے عشق میں آنسوں کا ایک قطرہ بھی گر جائے نا، وہ سمجھ لو محفل قبول ہو گئی. اللہ کریم میرے حضور کا سایہ رحمت دادی سلامت فرمائے. میرے بابا اس وقت بھی ہاسپٹل میں داخل ہیں، مگر میں حضور کے در کے غلاموں کا بھی غلام ہوں. آپ کا حکم تھا، میں نے حاضری دینا یہاں اپنے اوپر واجب سمجھا. اللہ رب العزت میرے بابا کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، صحت نافع عطا فرمائے، حضور کا سایہ رحمت دادِ سلامت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.